بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، لنتا وائس چینلز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے لنتا وائس چینلز کو سبسکرائب ضرور کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کا وائس نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کے لیے دعا گو۔ آپ کے لیے ایک خوبصورت لکڑہارے کی کہانی کے ساتھ۔ کہانی 200 سال پہلے کی ایک غریب لکڑہارا۔ موضوع لالچ بری بلا ہے۔ میری کہانی سننے کے بعد آپ لوگوں کو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ کہانی شروع کرتے ہیں، آئیے۔ ایک غریب لکڑہارا ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بیوی زنیرہ اور اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی ساتھ میں رہتے تھے۔ یہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ لکڑہارا صبح سے شام تک لکڑیاں کاٹنے چلا جاتا۔ شام ڈھلے سے پہلے لکڑیوں کو بیچ کر اپنے گھر کی طرف کچھ سامان لے کے لوٹ جایا کرتا تھا۔ لکڑہارا اپنی ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے گاؤں میں بہت زیادہ مشہور تھا اور سبھی اس کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ لکڑہارا زنیرہ کو ہمیشہ ہی سمجھایا کرتا تھا کہ تم ہمیشہ مجھے لالچ کی بات کرتی ہو، اور زنیرہ کا ہمیشہ یہی جواب ہوتا تھا، اتنے تھوڑے میں گزارا نہیں ہوتا۔ اور لکڑہارا اسے کہتا، میرے نصیب میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ زنیرہ ہمیشہ یہی کہا کرتی، آج یہاں لکڑیاں اتنی زیادہ نہیں بکیں، آج تم فلاں جگہ پر جا کے لکڑیاں زیادہ میں بیچ دو۔ اور میں یہ باتیں سن کر اسے سمجھایا کرتا تھا۔ ایک دن میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک میری نظر سامنے کھڑے ہوئے ایک سفید کپڑوں میں ایک بزرگ کھڑے تھے نظر پڑی۔ بہت دراز قد تھا ان کا۔ میں نے انہیں دیکھ کے سلام عرض کیا۔ انہوں نے کہا، وعلیکم السلام۔ میں نے کہا، آپ کسی کی تلاش کر رہے ہیں کیا حضرت؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، مجھے تمہیں لکڑہارے کی تلاش تھی۔ تو میں نے کہا، میں ناچیز آپ کے کس کام کا؟ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہوں، آج تک لوگوں کو انصاف دلا رہا ہوں۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کیے ہیں، کچھ نیک فرشتے بھی ہیں اس ڈیوٹی کو انجام دیتے ہیں، میں آج تک تمام کام نبھا رہا ہوں۔ اب جا کے مجھے ایک یوسف نام کے آدمی، اس کا کام میرے ہاتھوں پر سونپ دیا گیا۔ میں نے کہا، یہ یوسف کون ہے حضرت؟ وہ کہنے لگے، آج سے 200 سال پہلے ایک گاؤں میں یوسف نامی ایک زمیندار رہا کرتا تھا۔ بہت محنتی، ایماندار۔ اس نے اپنی محنت سے زمینوں پہ فصلیں اگانا شروع کی، اور راتوں رات اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں اتنا نصیب عطا فرما دیا کہ اس کی فصلیں رات اور دن ایک کرتے کرتے زمینیں بڑھتی ہی چلی گئیں، کھیتی باڑی بڑھ گئی، اور وہ بہت خوش مزاج اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ زندگی گزر بسر کر رہا تھا۔ اس نے اپنی محنت سے دینار، سونے کی اینٹیں اور کچھ اشرفیاں، بہت مال غنیمت جمع کر رکھا تھا۔ جو بھی اس کے پاس مدد کے لیے آتا، زمیندار اس میں سے اس کی مدد کیا کرتا تھا۔
ہر شخص اس کو اللہ کی طرف سے نیک بندہ کہہ کے اپنی مراد لاتا اور وہ ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ اس طرح زمینوں سے اس نے کتنی اشرفیاں اور کتنے سونا اپنے پاس رکھا۔ کسی کی بھی شادی ہوا کرتی تھی تو زمیندار مدد کرتا۔ ایک دن گاؤں میں کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تو میں نے پوچھا کیا زمیندار کے اوپر حملہ کیا تھا ڈاکوؤں نے؟ تو وہ بزرگ مجھے بتانے لگے کہ ڈاکوؤں نے اس کا سامان مال سب لوٹنے کے بعد یوسف کو مار دیا، اور یوسف کی بیوی وہیں یوسف کو دیکھ رہی تھی اور غم سے اس کی بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی۔ وہ دل برداشتہ ہو گئی اور اس طرح وہ بھی دم توڑ گئی۔ یوسف کے 2 بیٹے 3 بیٹیاں تھیں، اور اس طرح وہ لوٹ کے مال جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے سوچا ایک جنگل پڑا، کیوں نہ یہ مال زمین میں دبا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف کو مارنے اور ہم نے جو مال لوٹا ہے گاؤں والے یہ کہیں پولیس کو خبر نہ کر دیں۔ اور بس دوستوں، وہ مال دبا ہی رہے تھے۔ جو ہی انہوں نے مال دبایا، سانپ نے اتنی بری طرح سے ان 4 ڈاکوؤں کو ڈس لیا اور وہ وہیں مر گئے۔ یہ کسی کی امانت تھی۔ بہت محنت اور لگن کے ساتھ یوسف نے زمیندار ہونے کے باوجود کبھی گھمنڈ اور غرور نہیں کیا۔ اس میں سے بھی وہ لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ میرے ذمے یہ کام لگا تھا کہ یوسف کی آئندہ آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں، نسلوں کی جو نسلیں تھیں، ان کو یہ مال پہنچانا تھا۔ میں نے یہ سوال کیا، بابا جی اتنے سال بیت گئے، آپ مجھ سے اب یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو بابا جی نے یہ کہا کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اب تم سے میری ملاقات ہوئی 200 سال کے بعد۔ میرے ذمے خدا نے اتنے کام لگائے ہیں کہ یوسف کے انصاف کا نمبر اب آیا ہے، اور لکڑ ہارے کے ہاتھوں لکھا تھا، اور میں یہ کام تمہیں سونپ رہا ہوں۔ تمہیں یہ مال میں نکال کر کل صبح روانہ ہونا پڑے گا۔ 4 کلومیٹر کے دور فاصلے پر یہ گاؤں ہے۔ ان کی نسلوں میں سے کچھ نسلیں آج بھی زندہ ہیں۔ تمہیں ان کا حق وہاں تک پہنچانا ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان ہے، مگر لالچ نہ کرنا۔ لالچ دل میں لاؤ گے تو وہی سانپ ہو سکتا ہے تمہیں بھی ڈس لے۔ اور میں خوف سے ڈر گیا، مجھ پہ ایک دم لرزہ سا طاری ہونے لگا۔ بزرگ نے کہا ڈرو نہیں، بلکہ یہ خزانہ جلدی جلدی نکالو اور میں تمہیں ساتھ تمہارے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے جلدی جلدی لکڑیاں سمیٹ لیں، ساتھ میں خزانے کو اٹھایا تو بزرگ نے کہا پہلے یہ خزانہ گھر پر پہنچا دو۔ میں نے کہا یہ لکڑیوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا لکڑیوں کی فکر نہ کرو، پہلے تم گھر جاؤ۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں اور کون رہتا ہے؟ میں نے کہا میری بیوی اور ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک چھوٹا سا لکڑی کا میرا مکان ہے، وہاں مشکل گزر بسر ہوتی ہے۔ بابا نے کہا ابھی شام نہیں ہوئی ہے، تم چلو میرے ساتھ، مگر بیوی کو نہ دکھانا، کہیں چھپا دو ابھی یہ مال اور واپس آ جاؤ لکڑیاں بیچنے کے لیے۔ میں بابا جی کے ساتھ چل دیا۔ زنیرہ پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بچی سے پوچھا، میری بیٹی نے جواب دیا اماں برابر میں گئی ہیں۔ میں نے مال چھپا دیا اور واپس چلا، لکڑیوں کا سامان بیچ کے جلدی جلدی گھر آ گیا۔
زنیرہ سے ملاقات ہوئی۔ زنیرہ نے مجھ سے پوچھا لکڑیوں کے بارے میں نے اسے بتایا ہاں میں نے بیچ دی ہیں، گھر کا سامان بھی لے آیا۔ میں نے اس سے ذکر کیا کہ صبح مجھے ایک گاؤں میں جانا ہے۔ مجھ سے پوچھ رہی تھی کیوں جانا ہے؟ میں نے کہا مجھے ایک کام ہے، ایک عزیز کے پاس جانا ہے، وہاں مجھے کوئی کام ہے۔ تم صبح جلدی اٹھ کے میرا کھانا تیار کر دینا، روٹی باندھ دینا، راستے میں مجھے بھوک لگے گی۔ اور جہاں میں نے وہ مال چھپایا تھا زنیرہ کی نظر نہیں پڑی۔ صبح ہوئی، میں اٹھا اور تیار ہو گیا۔ میں نے کہا میرا کھانا تیار کر لیا؟ زنیرہ نے کہا جی میں نے آپ کا کھانا باندھ دیا ہے۔ میں وہ پوٹلی میں سامان جو باندھا تھا وہ اٹھا رہا تھا ایک صندوق میں سے۔ زنیرہ کی نظر پڑی، اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ یہ تھوڑا سا کچھ سامان ہے، تمہارے مطلب کا نہیں، مجھے ایک گاؤں میں ایک عزیز ہے وہاں تک پہنچانا ہے، جلدی کرو تم میرا سامان رکھ دو۔ اتنے میں مجھے اپنے جانوروں کا احساس تھا۔ بس میں نے کہا زنیرہ میں ابھی آتا ہوں، تھوڑا سا میں اپنے کھلا دوں۔ بس میں ان کو چارہ کھلانے گیا باہر، مجھے نہیں پتا تھا کہ زنیرہ یہ کیا کر دیا، زنیرہ کیا کر دے گی۔ اور میں چل پڑا پوٹلی میں امانت لیے۔ کافی مسافتوں کی بات میرے دوستوں، میں وہاں تک پہنچا، سلام عرض کیا۔ چند لوگ معزز مجھے نظر آئے، کچھ بزرگ بھی نظر آ رہے تھے، کچھ ان کے بچے۔ میں نے سلام عرض کر کے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ کچھ بزرگ بھی تھے، ان لوگوں نے جب یہ واقعہ سنا تو انہوں نے کہا یوسف اپنے گاؤں میں بہت ایماندار تھا، اور یہ ماجرا سنا کر ان کی امانت میں نے ان کے بزرگ اور ان کے بچوں کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ ان لوگوں نے خدا کا بہت شکر ادا کیا، میرا بھی شکریہ ادا کیا، اور اللہ کا شکر ادا کر کے اس خزانے کا ذکر بزرگوں کے بزرگوں سے ان لوگوں نے سنا تھا کہ یوسف زمیندار اس کا خزانہ لوٹ کے ڈاکو لے گئے تھے۔ ان کی نسل سے نسل چلی آ رہی تھی۔ میں تھوڑا سا بیٹھ کے باتیں کر کے اٹھ ہی رہا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ چلے جانا، شام بہت ہو گئی ہے، رات گزار لو، کل چلے جانا۔ میں نے کہا میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ان لوگوں نے مجھے بہت عزت دی اور کہا آپ صبح روانہ ہو جائیے گا۔ میں نے کہا تھا، زنیرہ کو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے دیر ہو جائے تو تم سمجھ جانا کہ میں اگلے دن آ جاؤں گا۔ اور میرے دوستوں، اس طرح میں صبح آنے کے لیے جب اپنے گاؤں تیاری کر رہا تھا، ان کے بزرگوں نے مجھے کہا بیٹھو، یہ تمہارا انعام ہے۔ میں نے کہا مجھے انعام کی ضرورت نہیں، مجھے دعائیں دے دیجیے۔ انہوں نے کہا تم اس کے حقدار ہو، اگر بزرگ نے یہ بتایا تھا یہ نیکی تمہارے ہاتھوں ہوگی، تم لکڑہارے کے ہاتھوں ہوگی، تو تمہارا انعام ہم تمہارے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اور میں خوشی سے جزاک اللہ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے کافی دینار، اشرفیاں ہاتھ میں، کچھ سونے کی اینٹیں دیں، کچھ کھانے کا سامان، اور میں چل پڑا۔ اللہ حافظ کہہ کے میں نکل گیا۔ 4 گھنٹے کے بعد میں جب گھر کی طرف پہنچا تو میرے حواس میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے جو منظر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زنیرہ زمین پہ پڑی ہے، جھاگ منہ پہ لگا ہوا ہے،
نیلی ہو گئی ہے۔ میری بچی ایک کونے میں بیٹھی رو رہی ہے، سہم رہی ہے۔ دہشت کی وجہ سے اس سے بولا نہیں جا رہا۔ میں نے لپٹ کے اپنی گڑیا سے پوچھا، ماں کو کیا ہو گیا؟ میری بیٹی نے مجھے بتایا، ابا، اماں کو سانپ نے کاٹ لیا۔ سانپ نے مجھے نہیں کاٹا، اماں کو کاٹ کے نکل گیا۔ میں چلاتی رہی، رات آدھی ہو چکی تھی، سب سو رہے تھے گاؤں میں، اور میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا ابا۔ بچی میری بہت چھوٹی سی بچی تھی، شاید وہ ڈر گئی تھی۔ اور میں نے زنیرہ کو دیکھا، اور سامنے جب میری نظر ایک پوٹلی پہ پڑی، میں نے جب اسے کھول کے دیکھا دوستوں، تو اس میں کچھ دینار، سونے کی اینٹیں، کچھ اشرفیاں ملی۔ میں سمجھ گیا کہ زنیرہ نے لالچ کی تھی، اور مجھے بزرگ کا قول یاد آیا، لالچ نہ کرنا، ایک سانپ ڈس لے گا۔ اور میرے دوستوں، اس طرح میری پیاری بیوی زنیرہ دنیا سے جا چکی تھی۔ میں اس کی میت کو دیکھ کے رو رہا تھا اور معافی مانگ رہا تھا، اور میں یہی کہہ رہا تھا خدا سے کہ مجھے معاف کر دو اے رب۔ میں تو کسی کی امانت پہنچانے گیا، اور میں نے زنیرہ کی میت کو دیکھ کے اس کے پیروں پر ہاتھ لگا کر کہا کہ زنیرہ، میں تمہارے لیے اتنا کچھ لے کر آیا تھا، ہم لکڑیوں کا اپنا ذاتی مکان خرید لیتے اور بڑا مکان بنا لیتے، اس سے ہم بہت سارا اناج لے سکتے تھے، ہمارے بھی دن بدل جاتے، مگر تم نے لالچ کی۔ اور میرے دوستوں، لالچ ایک بری بلا ہے، چاہے وہ 200 سال پہلے کی ہو یا اس صدی کی ہو۔ ایمانداری سے چلنے والے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس طرح میں نے زنیرہ کو کھو دیا، اور خدا کا یہ بھی شکر ادا کیا، اے اللہ، اس لکڑہارے کو آپ نے نیک لوگوں میں سمجھا اور مجھ سے نیکی کا کام کرایا۔ میں چل پڑا، میت کی تدفین کے لیے گاؤں والوں کو بتایا۔ میں جب اپنی بیوی کو دفنا کر بوجھل قدموں سے آ رہا تھا، راستے میں وہی بزرگ نظر آئے۔ میں ان سے لپٹ کے رونے لگا۔ انہوں نے کہا، لکڑہارے، خدا کی طرف سے تیرا امتحان تھا، تو آج اپنے امتحان میں پورا اترا۔ تیری بیوی نے جو لالچ کی، اسے ایک سانپ نے ڈس لیا، مگر میں نے اپنے رب سے جو دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے تیری بیوی کو معاف کر دیا، عذاب قبر سے اسے بخش دیا، اور میں خوش ہو کے ان کے ہاتھوں کو مصافحہ کر کے گھر کی طرف چل دیا، اور اللہ سے معافی مانگتا رہا کہ میری زلیخا اور زنیرہ ہی تھی، وہ اسے کبھی پیار سے زلیخا کہا کرتا تھا، تو اس نے آج اپنا وہی نام پکارا، میری زلیخا کو معاف فرما دے، اسے جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ اس طرح لکڑہارا اپنے گھر کی طرف چل دیا، اپنی بچی سے لپٹ کے رو رہا تھا، اپنی بیوی کو یاد کر کے۔ کہانی کا اختتام ہوا۔ میرے دوستوں، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک خوبصورت کہانی، نیکسٹ لاج کا بندھن آپ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔